ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے عورت کو حکم دیتا ہے کہ وہ پردہ کرے اپنی حفاظت کے لیے، اور یہ حکم یاد رکھے اس کی چوائس سے ہے، بائی فورس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عورت کو پردے کا حکم دیتا ہے، حکم تو ہے جگہ بالکل، لیکن یہ بائی چوائس اس کو اڈاپٹ کرنا ہے، اس پہ زور زبردستی، اس لیے کہ اسلام میں کوئی عورت اگر پردہ نہ کرے تو کوئی سزا دنیا میں نہیں سنائی جاتی یا دی نہیں جاتی۔ یہ حکم تو ہے اللہ کا، لیکن بائی چوائس، اس بات کو سمجھے، اور یہ کس کے لیے ہے؟ آپ کی حفاظت، سمجھ رہے آپ؟ تو ویسٹ میں اور میڈیا نے کیا بتایا، عورت مظلوم ہے، عورت ظلم تلے دبی ہوئی ہے، مسلم عورت پریشان ہے، مسلم عورت قید بند ہے، قید میں مطلب جیل میں ہے، مسلم عورت جو ہے برقعے کے پیچھے ڈال دی گئی ہے۔ تو یاد رکھیں، برقع، حجاب، عمار، جلباب اور چادر جو آپ ڈالتے ہیں، جو بھی آپ کورنگ کرتے ہیں اپنی زینت کو چھپانے کے لیے، یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن آپ کی چوائس سے ہے، کوئی آپ کو اس معاملے میں زبردستی نہیں کر سکتا۔ اور حجاب کیا کرتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حجاب پرائیویٹائزز سیکسولیٹی آف اے ویمن۔ حجاب جو ہے ایک عورت کو مخصوص کر دیتا ہے، اس کی سیکسولیٹی کو، عورت کی اس کو مخصوص کر، اور کس لیے کرتا ہے؟ اس کے ہسبینڈ کے لیے خاص کر۔ اور حجاب کیا کرتا ہے؟ حجاب اس کی خوبصورتی کو، اس کی بیوٹیفیکیشن کو مخصوص کر دیتا ہے، پرائیویٹائز کر دیتا ہے اس کے محرمات کے لیے۔ محرم سمجھتے ہیں نا، محرم اس کا والد سگا، اس کا سگا ماموں، اس کا سگا چاچا، اس کی بھتیجے، سگے بھانجے، سسر، اس کا، ان کے لیے خاص کر دیتا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ تو حجاب جو ہے وہ آپ کی چوائس ہے، پردہ جو ہے وہ آپ کی چوائس ہے، آپ کی حفاظت ہے، دنیا اور آخرت کے خیر کے لیے اللہ کا حکم۔ دنیاوی فائدے بھی لاتا ہے، لاتا ہی نہیں لاتا۔ دنیا میں لوگ ایڈ بنا رہے ہیں، یہ دیکھیے میری جلد اس کی باہر رہتی، اس کی اندر رہتی کپڑے کے، تو دیکھیے فرق، یہ سفید اور یہ کالی ہوتی ہے، کیا کیجیے تو کریم لگائیے۔ ہم بولے کریم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ برقع پہن لیجیے، مسئلہ ختم ہو، آپ دھوپ سے پروڈکشن ہو جاتا ہے اور ایسے ویسے لوگوں سے پروڈکشن ہوتا ہے، ساری چیزوں سے ہم بالکل نیچرل، ٹھیک ہے۔ تو یہ عورت کی چوائس ہے، حجاب کہیں بھی زبردستی نہیں ہے، فورس نہیں ہے، اس بات کو ہم سمجھتے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو بالوں میں جوڑا لگائے، ان عورتوں پر جو بالوں میں جوڑا نقلی بال لگائے، اور فرمایا دوسری عورتوں کو یا خود کو، یا تو اپنے آپ کو لگائے یا دوسروں کو جوڑا لگائے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو گوندتی اور گنوانے والیوں پر۔ گوندنا، ٹیٹوئنگ، یہ جو نہ مٹنے والے ڈیزائنز، مہندی کے ڈیزائنز لگانا جائز ہے، نہ مٹنے والے ڈیزائنز، پرماننٹ جو مارک بن جاتے جو پھر نکلتے نہیں آتے، کہ ٹیٹو کا آپ کو پتا ہے نا، جو پرماننٹ ٹیٹوز ہوتے ہیں کبھی نہیں نکلتے، ایک بار بن گئے زندگی بھر آپ کے ساتھ ہوں گے۔ مٹانا ہے تو بہت اس کے لیے سرجری وغیرہ ہوتی ہے، یا پھر اس کو لیزر سے کرنا پڑتا ہے، جس سے جلد جل جاتی ہے اور بہت نقصان، کئی مہینوں تک جو تکلیف ہوتی ہے اس کی۔ بہرحال تو وہ بنا، آپ نے ان پر لعنت بھیجی ہے۔ تو نقلی بال لگانا، لگانے والی، دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ نقلی بال عورت نہیں لگا سکتی، جو کہ ہمارے پاس کامنلی عورتیں اپنے بالوں میں نقلی لگا دیتی ہیں۔ اچھا، غلط فہمی، نقلی بال جانوروں کے رہے تو نہیں لگا سکتے، اصلی رہے تو لگا سکتے، یہ بھی غلط۔ کوئی بھی نقلی بال، چاہے انسان کے ہو، چاہے جانور کو، چاہے ڈپلیکیٹ ہو، مطلب پلاسٹک کے بنے ہو یا کوئی اور چیز کے، کسی قسم کے بال جو نقلی ہو عورت سر میں نہیں لگا سکتی۔ ہاں، وہ چیزیں جو بال نہیں ہیں، خوبصورتی کے لیے لگائی جا سکتی عورت لگا سکتی، جیسا کہ چوٹی کے اندر کپڑا ہوتا ہے نا، چوٹی کے اندر کپڑا لپیٹتے کچھ عورتیں، لیکن یہ بال نہیں ہے، یہ لگا سکتی۔ چوٹی کے اندر کوئی ڈیزائن یا کوئی پننا، ویسے بھی خوبصورتی اپنے محرمات کے حد تک گھر میں، ٹھیک ہے، تو یہ لگا سکتی، کیونکہ اس میں کوئی بھی نہیں بولے گا کہ یہ اس کے بال ہے، سب سمجھ جائیں گے ایکسٹرنل کچھ کپڑا لگایا ہے۔ یا کچھ عورتیں کپڑا لپٹتی اپنے بال میں، آپ نے دیکھا کشمیری عورتوں کو بالوں میں کپڑا رہتا ہے ہمیشہ گول، اور وہ کپڑے کا ہی پیچھے باندھ کے رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے بہت سارے کلچرز میں ہوتا ہے، بال کبھی نہیں دکھاتی عورتیں، ہمیشہ کپڑا ہوتا ہے۔ محرمات کے سامنے غیر محرم باہر جائیں گی تو اس پہ نقاب لگا لیں، تو وہ ہمیشہ اپنے بالوں کے اندر ہی کپڑوں کو لپٹ لیتی، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ بال نہیں ہے کپڑا، وہ چوٹی کی ریبن بال نہیں ہے اندر کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کو پراندہ بول سکتے، عام زبان میں آپ نے سنا ہوگا، پراندہ بولتے، بہرحال جو بالوں کے نیچے وول کا، پلاسٹک کا یا کپڑے کا ہوتا ہے، کچھ اس میں رنگ وغیرہ ہوتے ہیں، عورتیں لگاتی خوبصورتی کے لیے، وہ مسئلہ نہیں، لیکن بال جانور کے، انسان کے یا مصنوعی ڈپلیکیٹ کوئی قسم کے بال عورت اپنے بالوں میں اٹیچ نہیں کر سکتی، اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں، چونکہ یہ دھوکہ ہے۔ آئیے دوسری روایت، بخاری کی روایت ہے، اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی اور کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائی جوڑا لگانے اور لگوانے والی عورتوں پر، جو جوڑا لگاتی ہے اور جو جوڑا مطلب خود لگاتی ہے اور جو اس کو لگانے مدد کرتی ہے اس کو لگواتی ہے، اور لگانے والی اور جو لگواتی ہے، ان دونوں کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ تو اب عورتیں سمجھ گئی، ویگ نہیں لگانا، جوڑا نہیں لگانا۔ اسی طرح ایک خاتون کا مسئلہ یہ ہوا، بخاری کی روایت ہے، اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا اس کی راوی وہ کہتی ہے
کہ ایک عورت نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کو چیچک نکلی تھی جس کی وجہ سے اس کے سر کے پورے بال چلے گئے، کیا میں اس کا نکاح بھی ہو چکا ہے، کیا میں اس کو جوڑا لگا دوں؟ مطلب اس کے بال جا چکے ہیں، تو کہ اللہ کے رسول کیا میں اس کو ڈپلیکیٹ ہیئرز لگاؤں، ویگ لگاؤں؟ کیونکہ اس کی شادی ہو چکی ہے، شاید ودائیگی نہیں ہوئی تھی، تو اب شوہر لے جائیں گا تو ایک عورت جس کے بال چلے گئے وہ آپ سوچیے کیسے لگیں گے، کتنا سیریس ایشو ہے نا۔ ایک مرد کے بال جا رہے تو دیوانہ ہو جا رہا بال جا رہے بول کیا کیا ٹیسٹا کرا، لاکھوں روپے خرچ کر رہا، ایک عورت کے بال چلے، اس کی بیٹی کی بال چلے جس کی شادی ہو چکی ہے، اب اس کو بھیجنا ہے، کتنا سیریس ایشو ہے نا۔ وہ کہہ رہی اللہ کے رسول کیا اس کو چیچک کی وجہ سے بال چلے گا، میں جوڑا لگا لوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جوڑا لگانے والی اور لگوانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی، کہا نہیں یہ لعنتی عمل ہے اور تو یہ نہیں کر سکتی۔ سوچیے کتنی تکلیف ہوئیں گی نا اس بچی کو، ظاہر سی بات ہے نا، ایک عورت بغیر بال کے تصور کرنا بھی محال ہوتا ہے ہمارے لیے، لیکن اجازت نہیں دی گئی اس کو بھی۔ اور ہمارے پاس تو حال یہ ہے کہ عورتوں تو چھوڑ دیجئے، مردوں کو بس ذرا سے بال جانا نہیں شروع ہوئے کہ وہ لمبے کو ویگ لگانا ہے نا، ایک وہ بیچ میں سر پہ رکھنے والی ویگ سائڈ کے بال ہے تو ٹھیک ہے، بولے اوپر رکھنے والی لگائیں گے، چپک جاتی ہے سر کے اوپر، اب کیا ضرورت ہے؟ یہ لڑکی کو دیکھیے، اس کی ماں کی تکلیف کی سمجھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اب وہ پوچھ رہی کیا میری بیٹی کو شادی ہو چکی ہے، بال پورے جھڑ چکے ہیں، نقلی بال لگا دوں؟ لعنت ہے، سے لگا، چاہے بیماری کی وجہ سے جاؤ یا کسی اور وجہ سے جاؤ یا آپریشنز کی وجہ سے نکالے جائے، نقلی نہیں لگایا جائے، ڈپلیکیٹ ہیئرز نہیں لگائے۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو مرد بھی غور سے سنیں، جو تھوڑے سے بال جانے کے اوپر ویگ لگا لیتے ہیں، یہاں عورت کو اجازت نہیں ہے، جس کے لیے بال حسن خوبصورتی اور اس کو ایسا کہیں گے اس کے بغیر اس کا تصور نہیں ہے، مردوں کو تو بہرحال اجازت ہے ہی نہیں، عورتوں کو بھی، ٹھیک ہے؟ تو کہا لعنت ہے نقلی بال لگانے والوں پہ، اس کی اجازت نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح بالوں میں مصنوعی ویگ لگانا یا جو ہے جس کو ہم کہیں گے ویگ لگانے والا عمل، اور بالوں میں ویگ لگانے والی عورت یا مرد جو ہے یہ دھوکے باز عورتیں، اور یہ یہودیوں کا عمل تھا، یہ یہودیوں کا عمل تھا کہ وہ نقلی بال لگایا کرتے تھے۔ آج بھی آپ یہودیوں کو دیکھیے، وہ نقلی بال لگاتے ہیں، آپ نے دیکھا کب یہودیوں کو ان کی ٹوپی ہوتی ہے، ٹوپی میں بال لگے ہوتے نقلی، ایسے رول ہوتے ہیں، ٹھیک، ان کے مذہبی لوگ جو ہے وہ اصلی بال نہیں ہوتے، ایسے رول نقلی ہوتے ٹوپی کے اندر، تو یہ ان کا عمل تھا۔ ایک تو یہودیوں والا عمل ہے، لعنتی عمل ہے، اور یہ دھوکے باز ہے۔ آئیے حدیث سنیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو ہے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب مدینہ آئے اور آخری بار آئے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، تشریف لائے تو جمعہ کا خطبہ دیا ہمیں، اور جب خطبہ دیا تو مصنوعی بال کا ایک جوڑا اپنے ساتھ لائے تھے، نکال کر بتایا، خطبے کے اندر بتایا اور کہا میں یہ سمجھتا تھا کہ یہودیوں کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کرتا ہے، مطلب اس زمانے میں عورتوں نے یہ کام شروع کر دیا تھا، تو کہا میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہودیوں کے علاوہ یہ نقلی بال لگانے کا کام کوئی نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے جوڑا لگانے والی عورت دھوکے باز ہے، جوڑا لگانے والی عورت دھوکے باز ہے اور یہودیوں کا فعل ہے، یہودیوں کا فعل ہے، وہ نقلی بال لگاتے تھے، مذہبی اعتبار سے بھی ان کے مرد لگاتے ہیں اور ان کی عورتیں بھی لگاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خطبہ دیا اور کہا میں تو یہ سمجھتا تھا صرف یہودیوں کا کام ہے، مطلب اب تم لوگ بھی کر رہے ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دھوکے باز ہے، اور واقعی میں دھوکہ ہے نا، آپ کے بال اصلی نہیں ہے، نقلی بال آپ لگا کے آ گئے، اس سے لوگوں کیا ہوتا ہے، دھوکہ ہو جاتا ہے آپ کے عمل سے، اور اسلام میں دھوکہ دینا کسی کو جائز نہیں، حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا نقلی بال لگانا یہودیوں کا عمل ہے، حرام ہے، لعنتی عمل ہے، اور ساتھ میں جو ہے یاد رکھیے یہ جو ہے دھوکے باز ہوتا ہے ایسا شخص جو نقلی بال کو لگاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، بالوں میں جوڑا لگانے والا عمل وہ عمل ہے جس سے قوم پر عذاب بھی آ سکتا ہے، پوری قوم کو تباہ کرنے والا عمل بھی ہے یہ۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سنیے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا، آپ کو فرماتے ہوئے سنا، بنی اسرائیل اس لیے برباد ہوئی کہ ان کی عورتوں نے جوڑا لگانے کا کام شروع کر دیا، بنی اسرائیل اس لیے برباد ہوئی کہ ان کی عورتوں نے جوڑا لگانے کا کام شروع کر دیا تھا۔ معلوم آپ کو، جوڑے کو معمولی سمجھتے ہیں، جوڑا سمجھتے ہیں نا آپ، جوڑے کی ایک قسم، جوڑا لگانے سے مراد نقلی بال بھی مراد ہے، اور جوڑے سے مراد وہ ایک قسم کے بالوں کو گول باندھ کر ایک مخصوص سٹائل کے اندر رکھنا ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ سنیں، آپ نے فرمایا دو لوگ ایسے ہیں جہنم میں جن کو میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا لیکن آنے والے زمانے میں تم لوگ دیکھو گے۔ اس میں سے ایک فرمایا ایسی عورتوں کا ظہور ہوگا، ایسی عورتیں سامنے آئیں گی جو کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہوں گی، جو کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہوں گی، مطلب اتنا چست کپڑا، اتنا باریک کپڑا پہنیں گی کہ پہننا اور نہیں پہننا ایک ہی بات ہو جائے گا۔ آج اللہ رحم کرے ہماری امت کی ماں بہنوں کو آپ دیکھ لیں، میں غیر مسلموں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میرا خطاب ان سے ہی نہیں،
امت کی ماں بہنوں کو دیکھ لیں کیا حالت ہوگا لباس کا، ایک تو پردہ برقع پورا غائب ہے، اور اس پر وہ کپڑے جو انر ویئرز تھے اس کو باہر پہنے جا رہے ہیں، سلیکس کے پیجامے پہن کے وہ لڑکیاں باہر نکلی، سلیکس جو کہ اتنا چمٹ جاتا ہے جسم سے، ایک تو ان ہائیجینک ہے، نقصان دہ اسکن کے لیے، پھر بھی بہرحال فیشن سب پہن رہے تو ہم کیسے پیچھے رہیں گے؟ جو حرکت کریں گے وہ کریں گے نا، ہم تھوڑی پیچھے رہیں گے کسی حرکت میں۔ اتنا چست، اتنا پتلا، اتنا جسم کو چپک جاتا ہے کہ پہننا نہیں پہننا دونوں برابر ہوتے ہیں، کپڑے پہنے بھی ننگی ہوں گی تو جسم کے سارے اعضاء دکھ سکتے، مکمل چھلک سکتے کیسے؟ پھر فرمایا وہ اونٹوں کی کوہان کے جیسے جوڑے لگائیں گے، اونٹوں کی کوہان، اونٹ دیکھا آپ نے، اونٹ کی کوہان کون سمجھتے ہیں؟ اونٹ کی کوہان مطلب اونٹ کیا کرتا ہے، ایکسٹرا کھانا کھا کے رکھتا ہے اور چربی بناتا ہے، وہ چربی اس کے پیٹ کے بیچ میں ہوتی ہے اونچی، اور وہ چربی کب کام آتی ہے؟ جب ریگستان میں پھنس جاتا، پانی وغیرہ نہیں ملتا تو وہ چربی کو یوز کر کے وہ زندہ رہ سکتا ہے، پانی 2 مہینے تک وہ زندہ رہ سکتا ہے ریگستان میں بغیر پانی کے، بغیر کھانے، تو وہ چربی کو یوز کرتا ہے کوہان۔ اگر اونٹ نہیں دیکھا کسی نے تو ہمارے علاقے میں بیل دیکھی، جو بنے ہوئے بیل ہوتا ہے، سانڈ جس کو بولتے ہیں، اس کو ایک کوہان ہوتی ہے، وہ بھی ایکسٹرا کھا کھا کے وہ کوہان جو اتنی بڑی ہو جاتی ہے، ایک دم گول نکل جاتی ہے، ادھر ڈھلتی ادھر ڈھلتی، تو اونٹوں کی کوہان، اونٹ کی کوہان بھی جب بڑی ہوتی ہے تو ڈھل جاتی ہے، ادھر گر جاتی ہے ادھر گر جاتی ہے، اونٹوں کی کوہان جیسے ہوں گے، اور وہ اپنی گردنوں کو جھکا کر چلیں گے، ٹھیک ہے، جھکا کر چلیں گے، کوہان مطلب سر کے اوپر جوڑا ڈالیں گی، گردنوں کو جھکا کر چلنا، یہ رجھانے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے ہر بار گردنوں کو جھکا کر چلیں گی، خود مائل ہونے والیاں ہوں گی اور مائل کرنے والیاں ہوں گی، خود اٹریکٹ ہوں گی مردوں کی طرف اور مردوں کو اپنے طرف اٹریکٹ کریں گی، جوڑا ڈالیں گی، ایک مخصوص سٹائل میں گردن رکھ کر چلیں گے، جوڑا بھی ہے گدا، آپ یہ سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں آج کے ماحول میں، غیر مسلم اور مسلمان سب اس میں لگے اٹریکشن کے لیے، جوڑا ڈالیں گے، سر کو ایک طرح سے جھکا کر گردن کو چلیں گے، اور آپ کو پتا ہے نا گردن کا ہر عمل ایک اشارہ کرتا ہے سامنے والے، آپ نے دیکھا ہی گردن کا عمل، غنڈے قسم کے لوگوں تو گردن ہلانے کا عمل ان کا الگ رہتا ہے، یہ عمل بتاتا ہے کہ یہ غنڈا ہے، آپ سمجھ گردن کا ہر جیسچر، گردن سے انسان بہت کم جیسچر کرتا ہے لیکن سارے کچھ نہ کچھ میسج دیتے اور الگ الگ لوگوں کی صفتیں ہوتی ہیں، سمجھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو پلٹ کر نہیں دیکھتے تھے، آپ پورے جسم کے ساتھ پلٹ جاتے تھے، کیونکہ اگر میں کسی کو خالی پلٹ کے دیکھوں تو تھوڑی حقارت ہوتی ہے، آجا کر لینا، حقارت ہے، آ جائیے، پورا پلٹتے تھے، گردن سے اشارہ نہیں کرتے، کہ تو یہ اشارہ بھی کچھ سگنیفیکنس دیتا ہے نا، ہر گردن کا اشارہ ایک میسج پاس کر رہا ہے، نیکسٹ ٹائم ملو دس از اے وارننگ، ہے نا، تو گردن کو جھکانا یہ بھی ایک اشارہ ہے، اس لیے کہ وہ مائل ہونے والیاں اور مائل کرنے والیاں ہوں، اٹریکٹ ہوں گی مردوں کی طرف، مردوں کو اٹریکٹ کریں گے، تو ان عورتوں کی کیا صفت ہوں گی؟ ایک جوڑا، اور ان کی سزا بھی سن لیجیے، آپ نے فرمایا وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گی، اس کی خوشبو بھی نہیں سنگی، اس کی خوشبو بھی نہیں سنگی، لیکن آج اگر یہ حدیث بتایا جائے، ارے ماں جب کے زمانے کے لیے تھی بیٹے یہ حدیث، ایسا معنی نہیں رہتا، اس کے پیچھے نیت بھی رہتی، میری بچیوں کی نیت بہت صاف نیت ہے ہم لوگوں کی، ٹھیک ہے، سمجھ رہا بات کو، ماحول کو بھی تو لے کے چلنا پڑتا نا، جنت کی بات تو بعد میں نا، مرنے کے بعد، ابھی تو زندگی میں دیکھنا ہے نا دنیا ہم کو، سمجھ رہے ہو؟ سبحان اللہ، کیا کمپرومائز کر رہے ہیں آپ ایک جوڑے کے لیے اور پتلے کپڑوں کے لیے اور فیشن پرستی کے لیے؟ آپ کمپرومائز کر رہے ہیں اپنی آخر، بہت معاملہ لگتا ہے عورتوں، بہت سی بار جب میں بولتا ہوں، کبھی کبھی بہت سخت جملے بولتا ہوں، سخت الفاظ بولتا ہوں، لوگ بولتے ہیں فیض بھی آپ اتنا سخت بولتے ہیں، عورتیں سن رہی ہیں، تو میں نے کہا میں سنانے کو تو بولتا ہوں، آپ کو کیا لگ رہا ہے میں سنانے کو نہیں بولتا، میں سنانے کو تو بول رہا ہوں، ہو سکتا کہ کوئی اپنے آپ کو چینج کر لے، چونکہ شیطان نے جو ضرب عورتوں کو لگائی لباس میں سنگار بناؤ کے معاملے میں، مردوں کو نہیں لگا پایا بس، چونکہ ان کے بناؤ سنگار اور ان کے کپڑے کم پہنے، جو فتنہ پھیلتا ہے وہ مردوں سے نہیں پھیلتا ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے، ایک مرد اگر راستے پہ ننگا بھی چلے نا تو لوگ دیکھنا پسند نہیں کریں گے، منہ پھیر لیں گے، مرد بھی اور عورتیں بھی، لیکن عورت ذرا سے کپڑے کم پہنے نا، پورے بازار اور پورے شہر اور پورے ملک کی نظر اس پہ گڑ جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت نے فطری کشش دی ہے، سمجھ رہے آپ، لیکن وہ صرف اس کے شوہر کے لیے، سمجھ رہے آپ، تو لہٰذا یہ روایت بتا رہی ہے کہ جڑا، نخلی بال لگانا اور جڑوں کو اوپر سر پہ باندھنا جو اٹریکشن کے لیے ہوتے ہیں، یا یہاں باندھا جائے یا یہاں باندھا جائے، جو کہ بہت کامن ہے، کچھ کلچرز میں تو ایسا اس کے بغیر رہتے نہیں ہیں، جوڑے باندھ کے اس پر اسکارف کو اسپیشل سٹائل سے بالکل لپیٹ کے بالکل چلتے ہیں، اگر ان کو کہا جائے حدیث میں ایسا، ہمارا ٹریڈیشن ہے، کلچر ہے، ہمارے ملک کی تہذیب ہے، ایسی تہذیب جو بیڑا غرق کریں گی آخرت میں، اس تہذیب کو پھینک دینا چاہیے، اپنے آپ سے ہمیشہ کے لیے دور کر دینا، کوئی تہذیب اسلام سے اونچی نہیں ہو سکتی، یہ بات ہمارا ایمان عقیدہ ہے، جس نے یہ سمجھا کہ میری تہذیب اسلام سے اونچی ہے اس کا بیڑا غرق ہوا۔
اس بات کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا بالوں سے لے کر قدم مکمل طور سے ڈھکنا یاد رکھیے لازم اور ضروری ہے، اس لیے کہ عورت پوری جو ہے چھپانے کی چیز ہے، عورت پورا سطر ہے، یاد رکھیے۔ عورت جیسا مردوں کا سطر ہے، عورتوں کا سطر پورا سر سے لے کر پیر تک ہے، یاد رکھیے۔ تو عورت کو تو مکمل طور سے سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو ڈھانکنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں عورتوں نے بھی اپنے سطر کے بہرحال کیا حالات کر لیے۔ ہم دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں عورتوں نے بھی اپنے لباس کے دیکھیے آپ کیا حالت کر لی، جبکہ عورت کے لیے لباس سر سے لے کر پیر تک ہے، اور اس کے علاوہ جب وہ باہر جائیں گی تو یہ سر سے لے کر پیر تک کے علاوہ وہ جو ان تمام چیزوں کو ڈھک بھی لیں گی، مطلب برقع یا جو بھی بہرحال اوپر سے اوڑا جاتا ہے ان چیزوں کو اوڑھ کر جو ہے وہ کام کریں گے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں نے بھی اپنا لباس کا جو ہے مکمل طریقہ چھوڑ دیا، یا جس طرح کا لباس عورتیں پہن رہی وہ لباس کی کیا حیت ہے، کیا نوعیت ہے، اور کیا بتاؤں میں بہرحال اس کے لیے کہ مطلب جتنے آنسو بہائے جائے اتنے کم ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مرد بھی کر رہے ہیں کوتاہی، میں جانتا ہوں ان کی کوتاہی، ان کو بھی بہرحال ضرورت ہے کہ ان کو تنبیہ کی جائے، لیکن یاد رکھیے مرد کا میں کہہ رہا ہوں نا، اگر وہ اپنا سطر ڈھک کر پورا جسم بھی کھول دے تو اس کے لیے حرام نہیں ہے نا، یہ بات آپ سمجھیے۔ ایک مرد ہے سمجھ لیجیے، وہ جو ہے صرف اپنا سطر ڈھکتا ہے اور پورا جسم کھلا رکھ کے گھومتا ہے تو بھی وہ لعنت کے لائق نہیں ہے، لعنت نہیں کر سکتے آپ، لعنت ہو اس پر ایسا کیوں گھوم رہا ہوں، نہیں کر سکتے آپ۔ اس لیے یہ الگ بات ہے آپ کو کراہت ہوں گی اس کو دیکھ کر، کوئی انسان اچھا بنا ہوا ہے تو الگ بات ہے، باقی کو عام آدمی ہے تو کوئی بھی کراہت کریں گے، اتنا بڑا پیٹ لے کے یار گھوم رہا ہو، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کیا، اور ایسا ہے فلاں ہے نا، ہوتا ہے آدمی کو کراہت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس پہ لعنت نہیں بھیج سکتے آپ یہ بول سکتے کہ ایسا مت کرو، اس سے لوگ ادر وے لے سکتے ہیں، آپ کے بارے میں غلط فہمی ہو سکتی ہے، لوگ آپ کو عقل سے باہر سمجھ سکتے ہیں نا، پاگل سمجھ سکتے ہیں فلاں، وہ ایک الگ شکل ہے، لیکن وہ لعنت کے مستحق نہیں کہ بھائی لعنت کرے کوئی ایسے آدمی پر۔ لیکن عورتوں کے معاملے میں یاد رکھیے بہت مسئلہ ہے، اس لیے کہ اس سے جو فتنہ مچے گا وہ اس سے نہیں مچنے والا فتنہ، اور یہ فطری چیز بھی ہے، یہ فطری چیز ہے کہ اگر کوئی مرد ہو اور راستے پر بھی کھڑا اور برہنہ ہو جائے تو اتنی نظر اس پر نہیں پڑتی ہے، معلوم، یہ فطری چیز ہے، اتنی نظر نہیں پڑتی، لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے، بولتے پاگل تو نہیں ہو گیا فلاں تو نہیں، چلے جائیں گے۔ لیکن اس کے برعکس ایک خاتون ہو جس کا تھوڑا بھی لباس کم ہو تو پورے بازار کی نظریں اس پر رہیں گی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فطری طور سے آپ میں جو ہے وہ کشش دی ہے، ٹھیک، اس وجہ سے ہی برقعے کا اور پردے کا حکم بھی دیا ہے کہ خامخواہ کوئی غیر آدمی آپ کی طرف متوجہ نہ ہو سوائے اس کے کہ جو آپ کا محرم ہو، اور بالخصوص جو آپ کا شوہر ہو، اس کے لیے آپ خاص ہے، بس سمجھ رہے آپ۔ تو عورتوں کے لیے لباس کا مکمل ہونا اور اس کے آداب اور اخلاق سیکھنا انتہائی زیادہ ضروری، یاد رکھیے، ورنہ ہوتا یوں ہے، یہ مثال میں بار بار دیتا ہوں کہ بیچارہ مرد ہے، اس کو دعوت میں جانے کا ہے، اور اس کی خاتون کو بھی دعوت ہے، ظاہر سی بات ہے وہ بھی دعوت میں جا رہے ہیں۔ اب مرد کا لباس، ٹھیک، اس کا انڈر ویئر ہے، اس کی بنیان ہے، مطلب انڈر اس کے گارمنٹس ہیں، اس کے بعد اس نے جو ہے پینٹ پتلون پہن لی، اس کے اوپر جو ہے شرٹ ڈالا، پھر شرٹ کے اوپر ایک آدھ اور واسکوٹ چڑھاتا ہو، ٹھیک ہے، دعوت میں جا رہا ہے، اس کے اوپر ایک بلیزر پہنتا ہے، اندازہ لگائیے اس کے کلودنگ کا کتنے پہن رہا ہے کپڑے، ٹھیک، اس کے بعد اس کے ساکس ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا ٹخنا بھی چھپ گیا اور پیر چھپ گیا، اس کا پورا جسم چھپ گیا، یہاں تک ہاتھ چھپ گیا، اس کے بعد وہ جوتا پہن لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا اب صرف ٹخنے کا حصے میں صرف ایک کپڑا باقی جگہ دو تین تین کپڑے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ، ٹھیک ہے، کبھی جو ہے دعوت میں جاتا تو چشمہ، اگر دن کا ٹائم ہے چشمہ بھی لگا لیا اس، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ رہے خالی اس کا آپ کو اتنا چہرہ دیکھیں گے، یہ حصہ اور تھوڑا سا یہ حصہ اس کو دیکھیں گے، ٹھیک، تو آپ کہیں گے بھائی اس نے تو بالکل مکمل بالکل ڈریسنگ ہوتی ہے، ہاتھ ڈھکے ہوئے فلاں ڈھکے ہوئے یہ ڈھکے ہوئے، اور سردی وردی اور تھوڑا اسٹائلش ہے تو ہاتھ بھی ڈھک لیتا، اس کی انگلیاں دکھتے، اس گلاؤز پہن لیتا ہاتھ پر، تو یہ مکمل۔ اب اس کے پیچھے اس کے ساتھ جو اس کی خاتون ہوتی ہے، اس کی بیوی ہوتی ہے، ٹھیک، ان کا معاملہ کیا ہے کہ جتنی بڑی محفل اتنے کم کپڑے، اتنے چست کپڑے، اتنے پتلے کپڑے کہ گھر میں ہے تو شلوار قمیص سے ایک دم ڈھیلا ڈالا بڑا، اس پہ دوپٹہ ہے خوب موٹا والا اوڑے، دعوت میں جانا تو ایک دم چست کپڑا، وہ چوڑی دار پیجامہ کہ پورا جسم اس سے دکھے کسی بھی انسان کو، ظاہر سے تو پورے جسم کو چپک گیا جا کر، ٹھیک، اور اس کے بعد وہ ایک دم ٹائٹ قسم کا کوئی اوپر ڈال لیا، ٹھیک، بہت سی بات لوگ نہیں، یہ سب باتیں خواتین بھی ہوتی، درس میں فلاں بھی ہوتے، سننے والے اور بھی لوگ سنتے ہیں، جب سن کر آپ کو برا لگ رہا ہے تو جو پہنتے ہیں وہ کیوں برا نہیں لگ رہا ہے؟ اگر کسی کے بولنے سے اتنی برائی لگ رہی ہے تو جو پہن رہے ہیں ان کو کیوں شرم نہیں آ رہی؟ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے بات، نہیں وہ تو ہماری ذاتی بے شرمی ہے اس سے، نہیں یہ ذاتی نہیں، یہ سماجی ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ علامہ ابن تیمیہ اور سلف کے اقوال کئی موجود ہے کہ جب ایک انسان برائی کھل کر کرے راستوں پر تو اب اس کو آپ کھل کر ملامت کر سکتے ہیں، اب کوئی ضرورت نہیں چھپانے کی اس کی، اس لیے کہ اس نے کھل کر وہ برائی کے راستوں پر، ہاں جب تک آپ اپنے گھر کے اندر یہ کر رہے تھے کوئی مسئلہ نہیں کسی کو، اور نہ ہی مجھے حق ہے کوئی بولے کہ وہ خاتون اپنے شوہر سے ایسا نہیں، اس کا مسئلہ ہے، معلوم بھی ہو جائے غلطی سے تو میں بول نہیں سکتا ہوں، لیکن اگر کوئی کھل کر سڑکوں پہ گھومے ایسا تو پھر اختیار ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ اب خاص نہیں رہا، یہ عام ہو چکا ہے۔
اب اس کو روکنے کے لیے آپ کھل کر بول سکتے ہیں. ایک عالم ہے جس کا اپنا گناہ ذاتی جو گھر کی حد تک کرتا ہے اس کو ہم نہیں بول سکتے، لیکن اس کا اگر کوئی ایسا گناہ ہے جو شرعی مسئلے میں اور جس سے امت کو نقصان ہوتا ہے تو کھل کر دوسرا عالم اس کی مخالفت کھل کر سکتا ہے. اس کو بولے گا بھی اور کھل کر بھی کرے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی غلطی کو لوگوں کو بولا اور خود بھی عمل کر رہا ہے. تو یہاں وہ بولے گا بھی، اس کی اصلاح بھی کرے گا اور کھل کر یہ غیبت میں نہیں آتا. یاد رکھیں، تو کھل کر لوگ بہائی کر رہے ہیں تو کھل کر ہی بولنا پڑے گا. اس کو چپ چپ کرنے کہ لیٹر لکھا سکتا آپ کی بچی آپ کا گھر فلاں نہیں ہے، کھل کر بولنا پڑے گا اس کو. اس لیے کہ آپ کھل کر بہائی اس طرح سے جو ہے بازاروں میں کر رہے ہیں، دعوتوں میں کر رہے ہیں، جہاں اگر ہزاروں عورتیں جمع ایک جگہ اور مرد بھی اس میں داخل اور آپ اس طرح کے لباس پہنتے ہیں، کم لباس، چست لباس. اور اکثر جگہ جو لباس کے سسٹمز ہیں ہمارے پاس، وہ سسٹمز اتنے خطرناک ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اتنے خطرناک سسٹمز. اللہ رب العزت دیکھیے کیا فرماتا ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر اس کی 59 میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلبابہن. اب دیکھیے سنیے آیت کیا ہے. اے نبی، ٹھیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو. تو پتہ چلا جب میں اصلاح معاشرہ کے لیے نکلوں گا نا تو سب سے پہلے یہی اصول ہے، اپنی گھر سے، ہے نا، اپنی عورتوں کو سب سے پہلے. ہم دوسروں کی عورتوں کو بڑی فکر کرتے ہیں، ان کی بچی کیا، ان کی بچی کیا. چھوڑیے، وہ نبی سے خطاب گھر سے شروع ہو رہا ہے تو ہم بھی اصلاح گھر سے شروع کریں گے. برائی ہمارے گھر سے پہلے ہم دیکھیں گے کیا ہو رہی ہے. دوسروں گھر نہیں، ان کی بچیاں، ہماری بچیاں، ان کی بیویاں نہیں، ہمارے گھر کی عورتیں کیا کر رہی ہیں ہم پہلے وہ دیکھیں گے. تو کہا اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے. تو مطلب چونکہ شوہر ڈائریکٹ کنٹرول میں ہے بیوی کے، مطلب بیویاں ڈائریکٹ کنٹرول میں ہے شوہر کے، مطلب یہ جو ہے اس کے ماتحت ہے بیوی، تو پہلے اس کی اصلاح ہوگی. کبھی کبھار ہوتا ہے والدہ ہے کسی کی نہیں سنتی بچوں کی، چونکہ وہ آپ کے والد کی کنٹرول میں سیدھا، آپ کے نہیں. تو پہلے جو حق ہے بیوی پر ہے، اس لیے کہ بیوی خاندان ہے اس کا، اس کو بولیں گا. وہ بناتی کا، اور بیٹیاں اس کے بعد اس کی ڈائریکٹ کنٹرول ہے نا اس پر، ایک باپ کا بچی پر، یہ دو کو پہلے دیکھیں گا. اور کہا پھر اس کے بعد بناتی کا ونساء المؤمنین، اور مومن عورتوں سے، پھر صحابہ کی بیویوں سے اور ان کی بچیوں سے. تو ہم اصلاح معاشرہ اپنے گھر سے شروع کریں. کبھی بھی میری بیوی، میری بچیاں، اور اس کے بعد ہماری گھر کی عورتیں، اور پھر عام عورتیں جو ہمارے اطراف اکناف میں رہتی ہیں. اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو مومن یدنین علیہم من جلبابہن، اور کہہ دو کہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیں، چادریں لٹکا لیں. اور صحابیات کا پردہ ایسے ہی تھا، یاد رکھیں چادریں ڈالتی تھی کیونکہ اللہ واسطہ چادر کا ہے. وہ پردہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑی چادر ہوتی. اگر آپ کو آج بھی دیکھنا ہے چادر ڈال کر کیسا پردہ ہوتا ہے تو ایرانی عورتیں کرتی ہے ایسا پردہ، چادر والا. اور بہت ٹف ہوتا ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ اس میں ہاتھ کھلے نہیں ہوتے، اس کو بٹن بھی نہیں ہوتے، چادر کو ہاتھ سے پکڑنا پڑتا اندر سے. تو ظاہر سی بات ہے آدمی کے ہاوا پورے چھپ جاتے ہیں، اس کا پورا جو ہے آپ اس کو اندازہ نہیں لگا سکتے کہ خاتون دکھنے میں کیسی ہوں گی، اس کا حلیہ کس طرح سے ہوگا یا اس کا جسامت کیسی ہوں گی. اس لیے کہ چادر ایسی ڈالی جاتی ہے. اور صحابیات جو ڈالتی ہیں امہات المومنین اور صحابیات، ایک چادر ہوتی ہے بڑی جو سر پہ ڈالی جاتی اور وہ سب طرف لٹکتی، ٹھیک ہے، جس سے پورا جسم ڈھک جاتا. اور وہ چادر لڑتی بھی اتنی بڑی ہوتی، زمین پر لڑتی. اور اس کے بعد جو کھلا حصہ سامنے کا ہوتا اس کو اندر سے ہاتھ ڈال کے وہ پکڑتے، اور ایک ہاتھ سے کبھی کچھ کام ہوتا اس میں سے نکالتے، ٹھیک. تو وہ چادر اندر سے پکڑتے، اور چادر کا جو سامنے کا تھوڑا حصہ کھلا ہوتا جس میں سے دیکھتے تو ایک آنکھ سے دیکھتے دوسری آنکھ چھپی ہوئی رہتی تھی، یا پھر یہ آنکھ سے دیکھتے تو یہ چھپی ہوئی رہتی تھی. یہ تھی چادر، ٹھیک. بہرحال وقت، حالات، زمانے سے اس کی شکل حیت بدل سکتی ہے، لیکن اتنی نہ بدل دے کہ یہ چیز پہچانی نہ جا سکے کہ یہ برقع ہے. ایسا لگے کہ یہ فیشن کرتی جو مسلم عورتیں وہ ایسا پہنتی. آج تو یہ ہو گیا نا، وہ چادر کو تبدیل کرتے کرتے اس انداز پہ لا لیا ہم نے کہ آج برقع اپنے جسم کو یا پردہ اپنی زینت کو ڈھانکنے کے لیے اور شریعت کے حکم کی پابندی کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ پردہ اس لیے ہوتا ہے کہ سب لڑکیاں فلاں پہن رہی تو ہم بھی وہ پہنیں گے. اور جیسے جیسا فیشن بدلے گا ویسا ایسا. ایک زمانہ تھا وہ پھڑکی والے برقعے ہوتے تھے، ابھی تو بہت اللہ ماشاء اللہ کبھی دکھ جاتا کوئی، ہے نا، وہ اینٹک پیس ہو گئے پورے، ہے نا. برقع ہوتا تھا کہ نیچے کا حصہ ہوتا یا اندر سے پورا ڈالا کرتے تھے خواتین، وہ بھی قسم کی چادر ہی تھی، ٹھیک، اندر سے پہنا کرتی مکمل. اس کے بعد ایک چادر جیسا کچھ ہوتا جو لمبا یہاں تک کمر تک آتا، مطلب ڈبل ہو گیا. ایک اندر سے ہے برقع، اس کے علاوہ اوپر سے ڈالتی، اور اس کو کئی وہ ہوتے تھے، پرتیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ ایک پرت ڈال کے چلتے تھے، کچھ لوگ دیکھیے آپ 2 پرت ڈالتے. مجھے اچھے سے یاد ہے اس کو 3 پرتیں ہوتی تھی، اور تینوں باریک باریک، مطلب ایک اس میں آپ کلیئر اس کی آنکھیں دیکھ سکتے ہیں. دوسری پرت میں بہت مشکل ہے کہ آپ دیکھ سکیں. تیسری پرت میں صرف وہ دیکھ سکتی ہے، لیکن اس کو بھی اتنا ہلکا دکھتا ہے جتنا سامنے والے کو، سمجھا. تو کبھی کبھار وہ کچھ دیکھنے کے لیے پرتیں اٹھاتی تھی، 1 2، ہے نا. مطلب دیکھیے ریسٹرکشن چہرے کا بھی پڑتے تھی، اور وہ مکمل گھیراؤ ہوتا تھا اس کا. اندر کی جسامت نہیں دیکھ سکتے تھے آپ، اس لیے کہ وہ مکمل گھیراوا ہوتا تھا، اور وہ ہوتی تھی. یہ بھی ٹھیک تھا، اور اس کو چہرے پہ باندھا جاتا تھا، ٹھیک ہے. اب تو نقاب یا برقع تو فیشن ہے، اس لیے کہ آپ مکمل جسامت دیکھ سکتے. اتنا ٹائٹ ہوتا ہے، چست ہوتا ہے، اور کم بھی ہوتا ہے. لمبے تو ہے ہی نہیں، ظاہر سی بات ہے، کچھ ٹخنے تک ہے. مردوں کو چاہیے تھا اونچا کرے تو عورتیں اونچا کرتی ہے نا.
مردوں کی ہونا چاہیے. عورتیں بہت سی بار ایک فیشن ہے 3/4 عورتوں کا، ویسے مردوں میں بھی آ گیا. عورتوں کے لیے تھا کہ وہ ٹخنے سے اوپر ہوتی ہے ان کی پینٹ. ارے یہ مردوں کا فیشن ہے بھائی، عورتوں کا نہیں ہے. تو مرد پورا پہن رہا ہے اور عورتیں چھوٹا پہن رہی. ٹھیک، درست نہیں. تو جو ہے مکمل نیچے لٹتا تھا وہ ٹخنے تک ہے، کسی کا گھٹنے تک بھی ہوتا ہے. اس کے نیچے ایک پیجامہ پہنتے ہیں، وہ بھی اتنا پتلا اسی کو انتہا نہیں. چوڑی دار پیجامہ ہوتا ہے، وہ بھی سادی شلوار وہ نہیں. اور عجیب عجیب بہرحال پھر اوپر باندھنے کے عجیب عجیب انداز ہے، عجیب عجیب وہ ہے. بلکہ ایک صاحب تو کہنے لگے یہ برقعے نہیں ہیں، اور واقعی برقعے نہیں، یہ تو نائٹیز ہے. رات میں پہنتے نا آدمی سونے سے پہلے، ایک گاؤن ہوتا ہے نائٹ، وہ ہے بالکل. آپ چلتے چلتے خالی ایک پہن لیے اور اس کو ٹائی باندھ لی اور چلے آپ. مطلب مکمل طور سے پردہ جو زینت کو ڈھانکنا، جسامت کو ڈھانکنا، تو وہ تو الٹا ہوتا ہے. اگر بغیر پردے کی تو شاید کھلا رہے گا، وہ پردہ پہننے سے مکمل طور سے آپ اس کی جسامت سمجھ جائیں گے کہ کیسا ڈل ڈالے، کیا معاملہ، اندازہ لگائیے. تو اس چادر کا حکم ہے شریعت میں. چادر سمجھتے ہیں نا؟ چلیے ٹھیک ہے، بہت مشکل ہے آج کے زمانے میں، ٹرینوں میں سفر کر رہے، گاڑیوں میں، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن آپ مکمل طور سے اس کو بدل نہیں سکتے ہیں. آپ اسی کے دائرے میں رہتے ہوئے کچھ ڈیزائننگ کیجیے اس کو کہ جو ڈھیلا ہو، جس سے میرا جسم کی جو ہے جسامت سمجھتے نا، اس کے پارٹس کیسے ہے کہ کیسا ڈھال ہے، کیسا وہ نہ دکھے، وہ بہت ضروری ہے. لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ برقع خود جو زینت کو چھپانے کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا، وہ خود زینت کا ایک موضوع بن چکا ہے. بلکہ لوگ اس خاتون کو اس لیے دیکھتے کہ اس کے برقعے کو دیکھنا ہے، کیونکہ اس نے برقعہ ایسا خریدی، لال پیلا ہرا ادا نیلا اور ہم اقسام کے کلر ہے. بہرحال آج کل تو ہر رنگ میں، ہر ڈیزائن میں آتا ہے، اور ایک سے ایک نقش و نگار، بیل بوٹے، نگ ہے تو امریکن ڈائمنڈس ہے تو چائنیز ڈائمنڈس ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں لگے ہوئے. گویا وہ خود ایک زینت کا موضوع ہے. لوگ اس سے پہچان رہے کہ یہ عورت کس خاندان کی ہوں گی، کتنی مالدار، اس کا اسٹیٹس نکل جاتا ہے اس کی چمکی سے. اس کی جو برقعہ ایک دم سادہ ہو، ایک دم سادہ، اس کو دیکھ کر آپ کو نہ لگے کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کا معاملات کیا ہے، یہ کیا ہے، اس کو ایک دم سادہ ہو. اور ویسا آپ کوشش کریں پہننے کا جو آپ کے علاقے میں سب عورتیں پہنتی ہیں. اس کا رنگ وہ ہو جو آپ کے علاقے میں چلتا ہو. اگر آپ ساؤتھ انڈیا رہتے ہیں تو وہاں سفید پہنتے تو آپ سفید پہنیے. اگر آپ نارتھ انڈیا جائیں گے تو بلو پہنتے تو آپ بلو پہنیں گے وہاں. اگر آپ جو ہے اس طرف جائیں گے، ایسٹ کی طرف، انڈیا کی طرف، تو بہت سے لوگ پیلے برقعے پہنتے ہیں. پیلا رنگ ہوتا ہے بالکل ایک دم یلو، کہ آپ بالکل فل بارش میں بھی دیکھ سکتے کوئی خاتون آ رہی ہے، اس لیے کہ یہ پیلا رنگ دکھتا ہے. تو بہرحال وہ لوگ پیلا پہنتے تو آپ پیلا پہنیں، اس لیے کہ آپ مختلف نہ دکھیں عام عورتوں سے. مسلمان بالکل ویسے ہی ہو، ان کے اندر گھل مل جائے، اور کوئی آپ کی برقعے سے یہ پہچان نہ سکے کہ یہ کتنی مالدار ہے، کتنی غریب ہے، کتنا معاملہ. بالکل ایک دم سیدھا سادہ، ٹھیک. اور اس انداز سے ہو کہ آپ کی زینت کو اظہار نہ کرتا ہو. آستینہ اس انداز سے بنی ہو کہ اس کو کف ہو. ایسا نہ ہو کہ اتنا بڑا آپ نہیں کرے کہ آپ ہاتھ اٹھا رہے تو آپ نے کیا کیا پہنا ہے، زیورات دکھ رہے ہیں، اندر کے لباس کی جو ہے ذریعے اور اس کے بیل بوٹے نظر آ رہے ہیں. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ایک مسلمان کا لباس. میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. ایک خاتون تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور کسی نے کہا اس کا بیٹا شہید ہو گیا. اور جب اس کی شہید کی خبر ملی، جب اس کی لاش لائی گئی، جب اس کو خبر ملی تو وہ دوڑتی ہوئی اس لاش کے پاس آئی. تو اب سب کیا امید کر رہے تھے کہ جیسی اس کو اس کے بیٹے کا صدمہ ملے گا وہ دوڑ کر آ جائیں گے. تو جب اس کو خبر ملی اور جب وہ باہر آئی تو برقعے میں تھی، مطلب کچھ دیر بعد آئی. تو کچھ لوگوں نے اور کچھ عورتوں نے یہ کہا کہ کیسی عورت ہو تم، تمہارے بیٹے کی لاش آئی تھی اور اس کی شہادت کی خبر تھی اور تم برقعے میں آئی، مطلب اتنا وقت لیا تم نے. تو کہا کہ بے پردگی کے فتنے میں پھنسنے سے زیادہ بہتر ہے کہ میں اپنے بیٹے کی لاش دیر سے دیکھوں. بے پردگی کے فتنے میں پھنسنے سے تو اچھا ہے کہ اس میت کو دیر سے دیکھا جائے، تھوڑی دیر. تو وہ خاتون اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھنے تھوڑی دیر سے آئی باہر نکل کے برقعے کے اندر. اس لیے کہا کہ بے پردگی کا فتنہ بہت زیادہ بڑا ہے بنسبت بیٹے کی موت کا فتنے سے. بیٹے کی موت کا فتنہ کیا، چلا گیا وہ بھی شہید ہوا، لیکن بے پردگی کا فتنہ یہ بڑا ہے. تو اس نے اپنے بیٹے کی موت سے بڑا فتنہ بے پردگی کو بتایا. صحابیہ اندازہ لگائی، ڈھانک کر وہ باہر نکلی تھی. لوگوں کو تعجب ہوا، اور زمانے بھی انسانی تھے وہ صحابہ بھی. ان کو لگا کہ دیکھا جائے تو کچھ حالات ایسے ہوتے کہ انسان جس کے اندر ایسا ایکشن لے بھی لے، گھر میں آگ لگی، انسان بغیر پردے کے باہر آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، شریعت ممانعت نہیں کرتا. لیکن اس میں بھی کوئی خاتون اتنا وقت پالے اور اپرون ڈال کر سر ڈھانک کر آئے تو لوگ کہیں گے یار ایسا کیوں کیا. تو وہ کہیں گے نہیں، میرا تو یہ تقویٰ ہے کہ میں نکل سکتی. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. ایسے بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے جنہوں نے پردے کو ترجیح دی بنسبت اپنی جانوں کے اور اپنے جسمانی نقصان کی. ایسی بھی خواتین میں نے دیکھی جنہوں نے اگر فیمیل ڈاکٹرز نہیں تھے تو انہوں نے آپریشن بھی نہیں کرایا. ایسے آپریشن جس کے اندر ان کا جسم دکھ سکتا تھا لیکن کوئی عورت ڈاکٹر نہیں تھی اس زمانے میں تو ویسی مر گئے لیکن انہوں نے آپریشن نہیں کرایا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہے آپ بھی ایسا کرے کہ مر جا لیکن آپریشن نہیں کرا، لیکن وہ تقویٰ ہوتا ہے. ایک چیز ہے یاد رکھیں، اللہ رب العزت کو پسند ہے وہ چیز. بیماری ایک طرف ہے لیکن حیا ایک طرف ہے. اپنی حیا تو نہیں کر سکتا وہ، چاہے بیماری کچھ بھی ہو، وہ حیا ہے. اور وہ ظاہر سی بات ہے، وہ پاک بازی، وہ معاشرے اور ماحول اور وہ تربیت کا نتیجہ ہوتی تھی. آج ہی بہت سی بار دیکھتے ہیں خاتون، بوڑھی خاتون
बूढ़ी खातून जिसको अधेड़ कहेंगे उम्र के एतबार से, बिल्कुल खत्म हो चुकी है, उसका जिस्म ढल चुका है, उसके जिल्द उसकी लटक रही है और उम्र उसकी 60 70 80 90 की, अब बिल्कुल आप देखकर उम्मीद करेंगे कि यार ये तो चल कैसे रही, ताज्जुब हो रहा। अधेड़ जिसको कहते हैं आम ज़बान में, बूढ़ा खूसट जिसको बोलेंगे, इतने बूढ़े हैं और आज भी पर्दे में रहते हैं। आप देखिए पर्दे में रहते हैं, लेकिन अफसोस अफसोस उन्हीं के बाद उनकी बहनें चल रही है और उनकी पोतियां हैं बगैर पर्दे के। क्या उनको शर्म नहीं आती कि औरत जो उतार भी देती, सूरह नूर में अल्लाह ने कहा अगर उतार भी दे इस उम्र में जबकि शादी की उम्र ना हो और कोई ख्वाहिश ना हो तो ठीक है, लेकिन पहनना बेहतर है, तो ऑप्शन दे दिया अल्लाह ने, बेहतर तो पहनना ना भी पहने, तो वो उस ऑप्शन को भी ऑप्ट कर रही है और उसको पहन रही है, और जिनके लिए तो फर्ज है, ताज्जुब की बात है, उन्होंने छोड़ दिया। कैसा अजीब मामला, कैसा अजीब माशरा, कैसे अजीब हालात पर्दे के, बहुत बुरे हालात। याद रखिए अगर ये लिबास का मामला हमने नहीं इसको संजीदगी से लिया, और घर के बड़ों का काम है, दूसरों की बच्चियां, दूसरों की बीवियां, दूसरों की औरतें, हमको कुछ नहीं बोलना है, हमको सिर्फ अपने घर की इस्लाह करना। हर फर्द अपने घर की इस्लाह करे, बाकी छोड़ दे। जब यही अफराद की इस्लाह होकर बाहर आएंगे, सब पर्दे वाले होंगे। कुछ बड़े बड़े मुस्लिम शहर है जहाँ बेपर्दगी नहीं है, फैशन चाहे जितना बेपर्दगी नहीं, इसलिए कि पूरा माहौल पर्दा करता है, तो मजबूरन कोई भी औरत पर्दे से बाहर निकलती है, इसलिए कि पूरे माहौल ने इस चीज को बाकी रखा है माशाल्लाह की पर्दा करती है, तो लोगों ने बाकी रखा। तो याद रखिए पर्दा बड़ी अहम चीज है, और ये लिबास के अंदर शामिल है औरत के कि मुकम्मल अपने जिस्मों को ढाक कर जो है वो घर से बाहर निकलेंगी। और ऐसे लातादाद वाक़यात है सहाबा के, सहाबियात के, सलफ सालिहीन के कि पर्दे के ताल्लुक से उन्होंने क्या किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरी जगह फरमाता है सूरह नूर के अंदर आयत 31 में, वल यज़रिबना बिखुमूरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुउलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना, कि अल्लाह फरमाता है और अपनी ओढ़नियाँ अपने गिरेबान पे डाले रखे, ठीक है, और अपनी जीनत को जाहिर ना होने दे सिवाय, एक लिस्ट है अपने शौहर के, अपने बाप के, शौहर के बाप के, पूरी एक फहरिस्त है, अपने भतीजों के और अपने सगे भांजों के, एक पूरी फहरिस्त है उसके याद रखिए सूरह नूर के अंदर ही। तो यहाँ भी अल्लाह ने रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अपनी ओढ़नी अपने गिरेबानों पर डाले रखें। एक तो घर से बाहर खातून जाएंगी तो मुकम्मल सर से पैर तक ढकेंगी, ये तो पर्दा हुआ। घर के अंदर है तो उसकी भी उसूल है, घर के अंदर भी होंगी तो अपनी ओढ़नियां डाले रखेंगी, याद रखें, और ओढ़नियां ऐसी होंगी जिससे उसका जो है पूरी गर्दन, उसका पूरा सीना, ठीक, और पिछला हिस्सा और सर से उसको डालेंगे, पूरा ये चीज जो है उससे ढक जाए। याद रखिए ये इंतहाई जरूरी है, ठीक है। तो ओढ़नियां डाले रखिए, मुकम्मल तौर से अपने जिस्मों को ढकना ये एक मोमिन औरत के लिए याद रखिए जरूरी है। घर में अगर हो तो अपनी ओढ़नियां डाले रखिए, ठीक है। खामुखाज इजहार, हाँ कुछ चीजें हैं जो जाहिर सी बात है महरम के सामने औरत दिखा सकती है, उसका चेहरा दिखा सकती है, उसके अगर बाल दिख जाए तो कोई मसला नहीं, उसके हाथ जो उमूमन दिखते हैं, हाथों में जो खूबसूरती के लिए उसने जेवरात पहने, गले में जो खूबसूरती के लिए जेवरात पहने, जो चेहरे पे कुछ अगर खूबसूरती के लिए जेवरात पहने वो दिख जाए महरमात को, उसका शौहर, उसका वालिद, उसका ससुर, घर में जिस घर में रहती है, उसके सगे भतीजे, उसके सगे भांजे, ठीक है, उसके नाना, ठीक, उसका चचा और ताया, ये सब सगे है, उसका मामू सगा, और ठीक है उसके ऊपर का, ठीक है, और इसे नाना और नाना के वालिद, दादा या दादा के वालिद, इसके ऊपर जितनी नस्लें, बाप के ऊपर जितनी और नाना के ऊपर जितनी इसके महरमात है, याद रखिए, ठीक। तो इन सब से जो है उसको पर्दा नहीं है तो वहां ये दिखा सकती है, ठीक। लेकिन आज हम देखते हैं कि यहाँ भी अल्लाह हुक्म दे रहा, घर के अंदर जो महरमात की फहरिस्त आ रही है, ठीक है, उसके अलावा तो ढक के निकलना है, वहां भी अपने गिरेबान को और सर को ढक कर रखेंगी वो, ठीक है, और वहां भी वो चीज नहीं दिखाएंगी जो शरीयत एतबार दुरुस्त नहीं है। लेकिन आज हम देखते हैं महरमात के सामने भी खवातीन ऐसी आती है कि जो हराम है उनके वो आज़ा और वो हिस्सों को देखना। मानो एक तो आस्तीन गायब है, आस्तीन कपड़ों की सबकी गायब है, ठीक। अब कपड़े आप खरीदने भी जाते हो, आप अगर आस्तीन की मिलते हैं आपको लेकर आस्तीन लगाना पड़ती है। जो है बेचारे 1, 2, 4, 5% जो चाहते हैं दीन और शरीयत पे चले, उनके लिए मुश्किल है बहुत, उनको आस्तीन खरीद के अलग से टेलर से सिलाना पड़ती है। आस्तीन गायब है। क्या ये शरीयतन जायज है कि एक औरत का कलाई छोड़कर उसका पूरा जो है हाथ और उसका डंड कोई दूसरा महरम भी हो उसका, क्या दुरुस्त होगा? ये शरीयत कह रही है कि यहाँ भी आप ढाक के रखे, दिख जाए अलग बात है, हाथ उसमें हाथ में क्या पहना, लेकिन ये तो ढाकना है ना, जिसमें यहाँ तक खुला छोड़ दिया। आस्तीन गायब है। गले इतने बड़े बड़े, किसी को इंतहा नहीं, गले इस तरह से सिलाए जाते कि इतने बड़े, को इंतहा नहीं। कुछ समझ में नहीं आता इस चीज को बताकर किसका क्या फायदा है सिवाय बेहयाई और बेशर्मी के। इसमें कुछ भी अखलाकियात का 1% भी हिस्सा नहीं है, और ना ही किसी मजहब के अंदर अखलाकियात का कोई हिस्सा माना जाता है कि गला आप खुला छोड़ दे। पीठ दिख रही है, बहुत सी बार तो पीठ पूरी खुली आजकल, ऐसे ड्रेसेस जिसमें सिर्फ लेसेस होते हैं, और मुसलमान औरतें पहन रही। मैं गैर मुस्लिमों की यहाँ बात नहीं करता, लेस वाले आप जो कपड़े पहन रहे, शर्म नहीं आती आपको? ये हिस्सा क्या जिस्म का उसके बाप के लिए भी देखना जायज है उस लड़की की? नहीं जायज नहीं, उसके भाई के लिए नहीं, घरों में सब देख रहे हैं। औरतें हैं घर के अंदर, साड़ियां पहन ली, साड़ी में आप बताएं कितनी खबाहत है उसके अंदर, आपका पेट दिखता है,
اگر آپ کو سن کر برا لگ رہا ہے تو تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ کر رہے ہیں تو کرنا زیادہ بری بات ہے خالی سننے سے، کہ میں صرف بول رہا ہوں۔ پیٹ آپ کا دکھتا ہے، یہ آپ کے شوہر کے لیے صرف، اگر وہ دیکھنا چاہے تو۔ باپ دیکھ رہا ہے اس بیٹی کا پیٹ، یا جو ہے گھر میں اس کا بیٹا دیکھ رہا ہے پیٹ، ظاہر سی بات ہے میری ناف دیکھ، میرے ناف سے لے کر میرا گھٹنا میرا سطر ہے، ایک مرد کا سطر ہے، تو عورت کے لیے تو بدرجہ اولا حرام ہے یہ بتانا ہے نا، اس کی ناف دکھتی ہے نا اس کے اندر، اتنا پورا پیٹ اس کا دکھ رہا ہے، پیٹ اس کی دکھ رہی ہے، کوئی بات، کوئی شرم اور حیا کا بات۔ اگر اس کو الٹر کرتے ہیں، ہو بہو جس طرح غیر مسلم کرتے ہیں اس کو اگر تبدیل کرتے، تبدیلی ٹھیک تھی، پھر کیا آپ ایسا سلاتے کہ اس کا گلا اوپر تک ہوتا، اس کو باندھ دیا جاتا، اس کی آستین لمبی ہوتی ہوتا، آپ اندر سے ایک شلوار ڈالتے، ظاہر سی بات ہے ساڑی پہن کے آپ سیڑھیاں چڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کا ٹخنے تک بھی دکھانا جائز ہے، صرف جہاد کی حالت میں۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ہمیں جہاد کی حالت میں حکم ہوا ٹخنے تک اوپر رکھ سکتی ہے اپنا ہمارا، تاکہ چونکہ گھوڑوں پر چڑھنا ہے بھاگنا ہے تو ٹخنے تک، جہاد کی حالت میں، عام حالت میں، عام حالت میں یہ سب چیزیں دیکھنا جائز نہیں ہے میرے لیے۔ آپ دیکھیے پنڈیاں دکھ جاتی ہے عام طور سے، کتنی شرم کی بات ہے، اگر سے آپ کو سننے میں شرم آ رہی ہے، مجھے بولنے میں بھی شرم آتی ہے، لیکن یہ سب تو دکھ رہا ہے نا، کیا کریں اس کو، یہ برائی عام ہے، اس کو چھپا نہیں سکتے، یہ برائی عام ہے۔ کیوں تبدیل نہیں ہے؟ اور یاد رکھیے یہ بات میں بار بار بولتا ہوں، جو اپنے لباس میں تبدیلی نہیں لا سکا نا، میں امید نہیں کرتا ہوں باقی کسی معاملے میں تبدیلی لایا ہوں۔ لباس سے پتہ چلتا آدمی کیا ہے، اس لیے کہ اس کی خواہشات ہے اس پہ ظاہر، اس پہ منحصر ہوتی ہے۔ خواہشات کو جو نہیں دبا سکا، میں نہیں سمجھتا ہوں پھر بہت ممکن ہے کہ وہ بہت چیزوں میں بتا تو رہا عقیدہ فلاں ہے، معاملات ہیں، لیکن وہ خواہشات جہاں آئیں گی وہ دیکھیے وہ عقیدے کو بھی چھوڑ دیں گے، چونکہ ابھی اس کی خواہشات کو مار نہیں سکا۔ اور لباس بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اختیار کر دیا، کوئی ایک طرز ہے نا۔ ایک ہندو دیکھیے جو مذہبی ہندو، آپ کہیں گے اس نے ایک زندگی کا طرز اختیار کر لیا ہے، اس کا لباس بتائیں گے، اس کا حلیہ۔ ایک جین کو دیکھیے آپ کہیں گے اس نے ایک زندگی کا طرز اختیار کر لیا ہے، یہ ایک مضبوط آدمی اپنے عقیدے پہ اڑ چکا ہے نا، اس کا لباس کی لباس ہے نہیں ہے، کم ہے، پرٹیکولر ایک قسم کا لباس ہے جو عام لوگ نہیں پہنتے، ان میں بھی دقیانوسی لباس ہے لیکن وہ پہنتا ہے، ٹھیک، اسی طرح ہونا چاہیے۔ لباس کی تبدیلی سے ہم پتہ کر سکتے ہیں یہ آدمی واقعی میں کچھ تبدیلی لایا ہے اور لانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایک زبردست تبدیلی لائے اپنے اندر۔ لباس تبدیل کیجیے۔ ساڑی میں جو عورتیں ہیں، پیٹ دکھ رہا ہے، حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی کی روایت، حدیث کے الفاظ بڑے سخت ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جو پتلا لباس پہنے گی، لباس ہے اس کے آنگے پورا لباس ہے، سب ڈھکا ہوا ہے لیکن پتلا ہے، جس سے کیا ہو رہا ہے، جسم دکھ رہا ہے، وہ عورت جو پتلا لباس پہنیں گی، اللہ رب العزت کو روز قیامت جہنم میں اتنے گہرائی میں اور اتنے دور ڈالیں گا کہ جہاں جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں سونگیں گی، حالانکہ جہنم کے ایک بڑے حصے میں جنت کی خوشبو آتی رہیں گی، اتنے دور اٹھا کر پھینکیں گا اس عورت کو، اس کا لباس پتلا ہو، پتلا، اور جس کا لباس ہی نہ ہو، یہ پتلے کے بارے میں ہے، یہاں تو لباس ہی غائب ہے نا، آستینیں پوری مکمل غائب ہے، گلے بڑے ہیں، پیٹ آپ کی دکھ رہی، پیٹ آپ کا دکھ رہا ہے، سبحان اللہ، آپ کے ٹخنوں تک پیر دکھ رہے ہیں آپ کے، سبحان اللہ، نہیں ہو سکتا، یہ اسلامی لباس نہیں ہے، الٹر کیجیے یا چھوڑ دیجیے، کوئی ضرورت نہیں ایسا لباس کی۔ ہاں خاندان در خاندان پہنے تھے، توڑ دیجیے ان رسومات کو جو آپ کو اللہ رب العزت کے پاس جہنمی بنائی لباس، یہ لباس اللہ قبول نہیں کرنے والا، یہ جسم جو لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کے محرم بھی دیکھ رہے تو آپ کو گناہ گار مل رہا ہے، آپ کو گناہ مل رہا ہے، اس کو مانو، باپ ہے بیٹی کو دیکھ رہا ہے اس حالت میں، شرم آنی چاہیے، اس کو تاکید کرنا چاہیے۔ لیکن مردوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی عورتوں کے لباس کھاتا نہیں بھائی وہ ان کا ہے، اپنا کچھ نہیں، بس ہر معاملے میں آپ نے ان کا کر کے دو پیرلل گورنمنٹ چلا دی گھر کے اندر، ایک ان کی اور ایک میری ہے نا، ان کے، اور وہ پھر اتنے قابض ہوتے ہیں کہ تم صرف گھر میں اور کھا کے چل جاؤ بولتے، باقی تمہارا کچھ نہیں، باقی سب ہمارا ہے نا، یہ شادی طے کریں گے، رسومات یہ کریں گے، خرافات یہ کریں گے، گھر یہ چلائیں گے، سامان یہ خرید لائیں گے، آپ کے کپڑے بھی یہ لاتے ہیں، بلکہ شرم آتی ہے بہت سی بار مردوں کے انڈر گارمنٹس عورتیں خرید کے لاتی ہیں، دیکھیے آپ بازاروں میں جا کر، کام تو مردوں کا تھا، تو وہ سب کر رہی ہو پورا مکمل طور سے، اور آپ صرف ایک چھوٹی سی لوکل گورنمنٹ چلا رہے ہیں۔ اگر حکومت ہے آپ کی، اس لیے کہ مرد سرپرست ہے گھر کا، تو اس کی گورنمنٹ ایک طرح سے حاکم ہے، حاکم کی حکومت ہی ہے، اس لیے حاکم کہلاتا ہے نا، مرد حاکم ہے، تو آپ نے تو اپنی حکومت پیرلل گورنمنٹ کو دے دی پوری، دھیرے دھیرے ہوتا ہے نا، ایسی دی آپ نے، یہ ان کا معاملہ، یہ رسومات ان کی معاملے، یہ شادی بیاہ کا جو کرے ان کا معاملہ ہے، وہ فلاں ان کا معاملہ ہے۔ ایک زمانہ آتا پھر جب ایک انسان عمر 40-50 سال تک پہنچتا ہے اور وہ کچھ تبدیل لانا سوچتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہوگا، تو بولتے حضرت سیدھے ہو جاؤ، تو فلی کنٹرول ان کا ہے، آپ کو بولنا پڑتا ٹھیک ہے میں کونے میں ہوں، اور بیچارے کبھی کبھار ہوتا ہے رسومات غلط ہے، فلاں خرافات ہے، اور کبھی کبھار شادی ہوتی ہے گھر میں تو باہر بیٹھے رہتے، اندر خوب تماشا چل رہا ہے، لوگ آ کے بولتے حضرت کیا بات ہے، آپ تو بتا رہے تھے فلاں فلاں، بولتے یار عورتیں غالب آ کے میرے کو، میں نے بولا تو میرے کو باہر کر دی، تو یہ حالت تو بنا لی ہم نے، پیرلل گورنمنٹ دے کے یہ حالت بنا لی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مرد حاکم، میں کہہ رہا ہوں جابر نہیں کہہ رہا ہوں کہ جبر کرے ظلم کرے، لیکن اس نے ڈیسیجن میکر ہونا چاہیے، تو اس نے کہا کون سا لباس عورت پہنیں گی اور کون سا نہیں پہنیں گی، اس کی بیوی اور اس کی بیٹیاں، اتنے دو پہ کنٹرول کرے باقی چھوڑ دیجیے آپ، آنے والی نسلیں ہوگی کنٹرول میں، آپ کی بیوی اور آپ کی بیٹیاں، یہ بیٹیاں مائیں بنیں گی، ختم ہو گیا معاملہ،
دو پہ کنٹرول لا لیجیے، باقی میری والدہ سنتی نہیں سنتی والا مجھے کچھ لینا دینا نہیں ان سے، اس لیے کہ اللہ میرے والد سے پوچھیں گا اس کے تعلق سے، آپ کی والد سے آپ کی والدہ کو پوچھیں، میرے سے نہیں، میرے ماتحت نہیں ہے نا، میرے ماتحت لوگوں سے مجھ سے پوچھ، میری بیوی اور میرے بچے، بچوں میں بالخصوص پردے کا معاملے میں میری بیوی اور میری بچیاں لڑکیاں، تو اس معاملے میں تو بہت سخت ہونا پڑے گا، آپ کو ڈکٹیٹ کرنا پڑے گا وہ کیا پہنیں گے اور کیا نہیں پہنیں گے، اور عورتوں کام ہے مردوں کی بات سنیں، وہ یاد رکھیں، اگر ایسا نہیں کریں گی تو اللہ رب العزت گناہ گار ہوں گی اپنے شوہر کی انکار، اور وہ بھی شریعت کے حکم کے اس میں انکار، نہیں ہم کو نہیں پہننا، یہ نہیں چلتا، آپ پہنا دیں گے، لوگ کیا بولیں گے، ارے لوگ تو آپ کو کپڑے پہنے بھی تو بولیں گے اور کپڑے نہیں پہنے بھی تو بولیں گے، آپ کو کئی ٹکنے نہیں رہنے والے، آپ ایک فیشن لیجئے تو دوسرا کر کے آتے ہیں، بولتے ہیں یہ تو پرانا ہو گیا، ایک ہفتہ پہلے کا فیشن ہے، آپ اس کو اپڈیٹ کر کے آئے پھر اگلے ہفتے کچھ نیا کر کے بولتے تو وہ پچھلے ہفتے کا فیشن تھا، اب نیا آ گیا، آپ زمانے کو اپڈیٹ نہیں کر سکتے اس کی برائیوں میں، لیکن شریعت کا ایک پیمانہ ہے، اور فل فلیش آ کر بتا دیا گیا ہے، اس کو آپ پورا کر سکتے ہیں، ان کو تو کبھی آپ پا نہیں سکتے، مجھے بتائیے ٹیکنالوجی میں فیشن میں کیا کبھی آپ کوپ کر سکتے کہ بھائی میں اپ ٹو ڈیٹ ہوں، نہیں، اگلے ہفتے بدل گیا، لیکن شریعت کا ایک پیمانہ ہے، اس تک تو آپ ہر کوئی پہنچ سکتا ہے، یہ ایک انسان کے کنٹرول میں ہے، اس ڈریس، اس لباس اور اس فیشن کو پہنچ جائے جو شریعت نے حکم دیا، شریعت فیشن کے خلاف نہیں ہے، لیکن وہ بے حیائی جسم جس میں چھلکتا ہو اور جس سے برائی آتی ہو، اگر ایسا فیشن تو غلط، فیشن سے مراد اچھے اور نئے نئے لباس پہننا، تو شریعت تو بولتی ہے ہاں پہنو، کھاؤ پیو خوب، کوئی مسئلہ نہیں، اور خوب پہنو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بے حیائی نہ ہو، بے شرمی نہ ہو، اسراف نہ ہو، حرام کاری نہ ہو، جسم نہ دکھے، یا شریعت کے خلاف کوئی چیز نہ، حرام چیزیں نہ پہنو، یا وہ چیزیں جس کو شریعت نے کھلا رکھنے کو ڈھاکو نہ، ڈھکنے کو کھلا نہ رکھو، سب رولز بتا دی نا ہر چیز کی، تو وہ رولز کو فالو کرتے ہوئے ہمارا لباس ہوگا، تو مرد اپنی حاکمیت واپس لے، عورتوں کو اس کی تاکید کرے، عورتیں مردوں کی بات اس معاملے میں سنیں، وہ جو کہہ رہے ہیں، اگر نہیں سنیں گی تو ڈبل گناہ گار ہیں، ایک شوہر کا انکار، دوسرا اللہ کی شریعت کا حکم دے رہا ہے، اگر وہ کوئی نافرمانی کا دیتا تو الگ بات ہے، وہ حکم دے رہا ہے تو اس میں سنیں، ورنہ آج جو لباس کی کمی اور اس کے بے حیائی نے جو تماشے کیے نا، میں کہہ رہا ہوں نا، اس سے بڑا فتنہ نہیں ہے، ہر آدمی جو ملوث ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے فتنے میں، وہ وجہ اس کے لباس، اور بالخصوص عورتوں کا لباس، مردوں کا لباس سے نہیں، کوئی مرد چڈی میں بھی آ گیا تو آپ نہیں دیکھنا پسند کرتے نا، کوئی اس کو دیکھ کر بولیں گا واو کیا انسان، نہیں، کوئی نہیں بولیں گا، بولیں گے چھچورا آدمی ہے، بے شرم ہے، کپڑے کم تھے، یا آؤٹ آف مائنڈ ہے، پاگل ہے، یہی سمجھیں گے، لیکن خواتین کا معاملہ ویسا نہیں ہے، آپ ذرا برابر بھی آپ کے لباس کے اندر اگر برقع بھی پہنتے اور چست پہنیں گے تو پوری دنیا دیکھتی ہے آپ، اور جتنے لوگ دیکھتے ہیں اور اس سے اگر وہ جو اپنے معاملات، اپنے خیالات، اپنے کام میں بگڑتے ہیں تو یاد رکھیے آپ اس کی وجہ ہے، اس کا امپیکٹ بہت دور تک جاتا ہے، لباس، غلط لباس کا اثر بہت دور تک، اور آج ہم پورے شکنجے میں شیطان کے، جو اس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ کھیل کھیلا تھا، لباس کھولنے لگا دیا تھا، بس سبھی شکنجے میں، پھر کیا امید کرتے ہیں ایسے ماحول معاشرے میں رہ کر ہمارے بچے جس عمروں میں آج کل شادیاں ہوتی ہیں 25-30 سال میں، اپنے نفس کو بچا پائیں گے؟ کیسے بچا پائیں گے؟ حالات تو اس قسم کے سنگین بنا دی گھر سے لے کر باہر تک، اور برائی پھر ایسی جڑ پکڑ رہی ہے، ایسا گرفت لے رہی ہے، لباس اس کی وجہ یاد ہے، یہ لباس وجہ اس کی، یہ لباس وجہ ایسی گرفت میں لے رہی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، واقعات میں سنا کے تھک جاؤں گا، اور آپ پڑھ کے تھک رہے ہیں، اخبارات میں روز آتے ہیں، اردو اخبارات میں تو آپ پڑھتے ہوں گے، مسلمان معاشرے کی اکثر خبریں ہوتی، خبریں پڑھ لیجیے آپ، خبریں بتا دیں گے۔ ہم جو ایک چیز جو ہے سمجھتے ہیں کہ اسلام میں بس روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج کر لے تو بس ہوگا، یہ پردہ وردہ کوئی اہم چیز نہیں ہے، یاد رکھیے پردہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے ہر پہلو سے میری اور آپ کی رہنمائی کی ہے، کوئی ایسا ایک شعبہ نہیں کہا کہ بس نماز، روزہ، زکوٰۃ جو باقی زندگی اپنے من مان، نہیں، ہر جگہ رہنمائی کی ہے، تو پردہ اسلام کی ایک اہم عبادت ہے، یاد رکھیے، ایک اہم رکن ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح اسلام ایک با حیا دین ہے، بہت با حیا دین ہے، اس لیے کہ اس کا رب بہت با حیا رب ہے، اور وہ حکیم ہے، وہ جانتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، انسانوں کے لیے کیا بیسٹ ہے اور کیا بیسٹ نہیں ہے، کیا اچھا اور کیا برا ہے، تو لہٰذا اسلام جو ہے بڑا حیادار دین ہے، اس حد تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں، الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، اور ایک روایت میں فرمایا اگر ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا اٹھا لیا جاتا ہے، مطلب حیا نکل گئی تو ایمان نکل جاتا ہے، ایمان نکل گئی تو حیا نکل جاتی ہے، معلوم ہے، ایک اٹھ گیا تو دوسرا اٹھ جاتا ہے، حیا کی اتنی اہمیت ہے اس دین کے اندر جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اسی طرح اسلام نے عورت کو جو عزت دی اور اس کی بقا کے لیے، اس کے فائدے کے لیے، اس کے سیلف کے لیے جو ہے پردے کا جو ہے حکم دیا، اور جو ہے یاد رکھیے یہ حکم کو ماننا میرے اور آپ کے لیے لازم ہے، مرد اس کو غور سے سنیں، اس لیے کہ ان کے ماتحت عورتیں ہوتی ہیں، آپ خود بھی عمل کریں، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی اس چیز کے لیے بہرحال جو ہے ہم تاکید کریں۔ اسی طرح پردہ ایک عبادت ہے مستقل، یاد رکھیے، جو عورتیں پردہ کرتی ہیں، جو مرد پردہ کرتے ہیں، نظروں کو نیچے رکھتے ہیں، یہ پردہ کرنا ایک مستقل عبادت ہے، مطلب ایک جارحانہ عبادت ہے، یاد رکھیے، اور جو اس کو نہ کرے تو وہ ایک عبادت کو ترک کر رہا ہے، یاد رکھیے اللہ رب العزت، اس لیے کہ قرآن نے جن چیزوں کا حکم دیا ان کا کرنا فرض ہے مجھ پر اور آپ پر،
جو 5 فرائض ہے یہ تو ارکان ہے اسلام کی، لیکن اس کے علاوہ جتنے احکامات قرآن نے دیے ان پر عمل کرنا میرے اور آپ کے لیے فرض ہے، اور جتنی چیزوں سے روکا ان سے رکنا میرے اور آپ پر فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے پردے کے تعلق سے قرآن میں بار بار حکم دیا، خاص طور سے اگر آپ جو ہے سورہ نمبر 33 جو ہے اس کا اگر مطالعہ کریں اور اس کے اندر آیت نمبر 30 کے بعد آپ آگے بڑھتے جائیں، سورہ احزاب ہے یہ، اس سے بڑھتے جائے تو بہت سارے احکامات آپ کو ملیں گے جو پردے کے تعلق سے، جیسے کہ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، پردے کا ایک فائدہ دیکھیے کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 اور فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، ازواجی کا مطلب شروعات کرنا کسی کام کی تو پہلے اپنے گھر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی ماں نہیں تھی تو کہاں سے شروع ہوا؟ بیویوں سے۔ قل لازواجک کہہ دو اپنی بیویوں سے، وہ بناتک اور اپنی بیٹیوں سے، اور فرمایا ونساء المؤمنین اور پھر مومنوں کی عورتوں سے، صحابیات سے کیا کہو؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو اپنی چادروں کو اپنے سر پر ڈال لے، جس کو برقع، پردہ، حجاب، جلباب جو کہتے ہیں آپ الگ الگ زبانوں میں، اپنی چادروں کو اپنے سروں پر ڈال لے، علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تاکہ وہ پہچانی جائے کہ وہ ایمان والی ہے اور چھیڑی نہ جائے، ستائی نہ جائے۔ سمجھ رہے بات؟ تاکہ وہ پہچانی جائے۔ تو پردہ ایمان کی پہچان ہے، یاد رکھیے پردہ ایمان کی علامت ہے، تاکہ وہ پہچانی جائے اور ایزا نہ دی جائے، تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اور آگے فرمایا، اور آگے کہا اللہ بندہ ادنا ان یعرفنا فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے پردے کا حکم اس لیے دیا کہ پردے کا سب سے بڑا فائدہ مومن عورتیں محفوظ رہتی ہیں، شناخت ہوتی ہے اور چھیڑ چھاڑ سے بچ جاتی ہے۔ اس کا مطالعہ آپ سب کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں۔ 2 عورتیں ہوں، ایک پردہ والی اور ایک بے پردہ، سڑک سے گزر رہی ہو تو لوگ اگر چھیڑتے بھی ہیں تو کس کو چھیڑتے ہیں؟ بے پردہ کو چھیڑتے، یاد رکھیے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آج پردے کو ہم نے نہیں سمجھا تو پردے والوں کو بھی لوگ چھیڑتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، اس لیے کہ اس خاتون نے بھی نہیں سمجھا پردہ کس کو کہتے ہیں، بس پردے کے نام پہ کچھ کر لیا جو خود ایک چھیڑ کی وجہ بن گئی اس کے لیے، بیچاری کے لیے۔ لیکن اگر ایک عورت واقعی میں پردہ کرے اور کوئی مرد اس کو چھیڑنے کی کوشش کرے تو میں زیادہ بڑی بات تو نہیں کہتا ہوں، سڑک سے اٹھ کر کوئی بھی آدمی اس کا منہ پھوڑ دے گا جب تک کہ آپ اس کو اجازت نہ دے کہ وہ آپ کو چھیڑے۔ سمجھ رہے بات؟ تو بالکل ایک عورت اگر برقع پہن لیتی ہے، پردہ کرتی ہے، حجاب کرتی ہے تو دنیا میں پہچانی جاتی ہے، عزت کی جاتی ہے، چاہے جس قومیت میں جہاں جہاں لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں اس کی، عزت کرتے ہیں اس کی۔ تو کہا تاکہ تم پہچانی جاؤ اور ایزا نہ دی جاؤ، چھیڑی نہ جاؤ۔ اور آگے اللہ رب العزت نے کہا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو پردہ یہ اسلام کی علامت ہے، پردہ یہ حیا کی علامت ہے، پردہ حفاظت کی علامت ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح پردے کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ نور سورہ نمبر 24 اور اس کی آیت نمبر 60 نے فرمایا اور کہا جو پردہ پاک دامنی کی علامت ہے اور بے پردگی یقیناً بے حیائی کی علامت ہے، اس کے اللہ فرماتا ہے والقواعد من النساء اللتی لا يرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینۃ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اب دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے اس آیت کے اندر، کہہ رہا ہے وَالْقَوَائِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّتِي، اور ان عورتوں کے لیے جو بوڑھی ہو چکی ہے، سنی غور سے، اور ان عورتوں کے لیے جو بوڑھی ہو چکی ہے، اب نکاح کے لائق نہیں ہے، اب اس کی شادی وادی نہیں ہو سکتی، اب اس کو حیض آنا بند ہو گیا، اب اس کی زندگی کا معاملہ ختم ہو گیا، بوڑھی ہو گئی، اب کوئی اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر ایسی عورت جس کا نکاح نہیں ہو سکتا، کوئی خواہش باقی نہ رہی، بال اس کے ختم ہو گئے، اس کو معاملہ پورا اس کی زندگی ختم ہو گیا، پست ہو گیا، وہ اگر اپنی چادریں اتار دے، ویسے تو کہا مومن عورتوں کو چادریں ڈالو، اگر وہ اپنا پردہ چھوڑ دے، اتنی بوڑھی عورت پردہ چھوڑ دے تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ کس پر؟ وہ عورتیں جو شادی کی عمر گزار چکی ہو، اب ان کو کوئی شادی وادی کا معاملہ نہ ہو، کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، لوگ عزت کریں گے ایسی عورت کی، اس عورت کو کہا جا رہا ہے اگر وہ اپنی چادریں اتار دے تو کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کرے۔ بناؤ سنگار تو بڑھاپے میں جائز نہیں بتانا، بشرط ہے کہ وہ اپنا بناؤ سنگار، مطلب یہ نہ ہو کہ بوڑھی تو ہے لیکن بناؤ سنگار کرے، بناؤ سنگار ظاہر نہ کرنے والیاں ہوں، اور تاہم ان سے بھی احتیاط رکھے، اگر اس حالت میں بھی وہ پردہ کر لے تو یہ ان کی خیر اور بہتر ہے۔ تو بوڑھی عورتیں جو اپنی عمر گزار چکی ہے،